ارے بھائی پاکستان پر اتنی نوازشات آخر کیوں؟ اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں سعودی عرب نے 24 ارب ڈالرز، یو اے ای نے 22 ارب ڈالرز اور چین نے ابتدائی طور پر 58 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا؟ کیا یہ صرف وعدے ہیں یا پھر واقعی پاکستان میں یہ دوست ممالک انویسٹ کریں گے؟ اگر واقعی کریں گے تو اچانک پاکستان سے اس قدر محبت جاگنے کی وجہ اور ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس انویسٹمنٹ کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو ویورز، دوست ممالک جو پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھول رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ہے عالمی اور ہمارے خطے سے جڑی سیاست۔ چین، روس، سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور ایران پر مبنی ایک نیا بلاک بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بلاک امریکہ کے خلاف بن رہا ہے۔ یہ سب ملک امریکہ کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بلاک پاکستان کے بغیر نامکمل رہے گا اور کبھی اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے پاکستان کو اس میں شامل کرنے کے لیے مکمل زور لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کمزور معیشت کو مضبوط کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان بھی اسی بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے، مگر یکدم خارجہ پالیسی کا رخ امریکہ سے ہٹا کر اس بلاک تک موڑ دینا آسان نہیں، مگر یہ اصولی طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ پاکستان اب اس بلاک کا حصہ ضرور بنے گا۔ اس لیے اس بلاک کے تمام ممالک میں سے واحد پاکستان ہے جسے سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے امریکہ۔ آئی ایم ایف نے جو ہمارا حال کیا ہے یہ سب امریکہ کی آشیرواد پر ہی تو کیا ہے۔ اگر ہماری معیشت یوں ہی لولی لنگڑی رہی تو ہمیں نئے بلاک میں جانے کا صرف اور صرف نقصان ہوگا، اور تو اور اس نئے بلاک کو بھی کمزور معیشت کے حامل پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر اس خطے میں سب سے اہم ملک پاکستان کو ساتھ ملانا ہے تو اس کی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا، تبھی تو سی پیک دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ چین نے 58 ارب ڈالرز کے گوادر تا کاشغر ریلوے ٹریک منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر بھی اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کا کل حجم ہے تقریباً 378 ارب ڈالرز اور اسے 3 گنا بڑھا کر 1000 ارب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے پاکستان کے دوست ممالک نے۔ یوں جب پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ نیا بلاک بھی مضبوط ہو جائے گا اور اس خطے سے ہو جائے گی امریکہ کی چھٹی، مگر یہ سب تبھی ممکن ہے جب پاکستان میں امن اور استحکام ہو، خاص کر سیاسی استحکام، اور ایسا نہ ہو پائے۔ اس لیے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ جہاں سیاسی استحکام تو نہ تو وہ پہلے تھا اور نہ اب ہے، مگر 9 مئی کے بعد سے بہت زیادہ سکون ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور نااہل ہو چکے ہیں، مگر دوست ممالک اور پاکستان کے بڑے اس بات پر متفق ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب زیادہ بڑھے گی جب الیکشنز لیٹ ہو جائیں، نگران حکومت سر دھن کے اپنے دھن میں مگن رہے اور اس کے ساتھ ہی اس دھن کی پکی بھی۔ اسی لیے الیکشنز کم از کم فروری تک تو نہیں ہو رہے۔ مارچ میں ہیں سینٹ کے انتخابات، اور جب قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہوں گی ہی نہیں تو سینٹ الیکشنز بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے فروری 2024 تک الیکشن کرانے کا پلان ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بنا الیکشنز کام چلایا جا سکا تو چلایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے موجودہ نگران سیٹ اپ 1.5 سے 2 سال تک رہے تاکہ ملکی معیشت ٹریک پر آ جائے اور پھر انتخابات کرائے جائیں۔ اور اگر یہ سب ہو گیا اور ملک کی معیشت بھی بہتر ہو گئی تو پاکستان میں شخصی آزادی اور فریڈم آف سپیچ شدید متاثر ہوگی۔ اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔